بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان حیدر۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسپیشلی جو T20 ورلڈ کپ 2021 کے حوالے سے ہے۔ تو آج یہ این نیوز اسٹوڈیو لیا سے یہ ورلڈ کپ کے حوالے سے پہلا پروگرام ہے، تو اس لیے جو میچز ہو چکے اور جو فیوچر میں ہونے جا رہے ہیں تو اس پر ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ تو 17 اکتوبر 2021 سے جو یہ 2000 ورلڈ کپ ہے 2020 یہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس میں ٹوٹل 16 ٹیموں نے جو پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس میں سے جو ٹاپ 8 ٹیمز تھیں وہ گروپ میں آ گئیں۔ اس کے بعد جو باقی کی 8 ٹیمز تھیں ان کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ ان میں سے 4 ٹیمیں جو آگے آئیں وہ سپر 12 کا حصہ بنی۔ سپر 12 کے بعد 2 گروپس بنائے گئے تھے، گروپ 1 گروپ 2، تو ان کے میچز جاری ہیں۔ تو ابھی کچھ ہی دن پہلے 24 اکتوبر کو میچ ہوا، پاکستان اور انڈیا کا ایک بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ اس میں انڈیا کو جو ہے وہ پاکستان نے عبرتناک شکست دی، اور اس کے بعد جو ہے 26 اکتوبر کو پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کا جو میچ تھا وہ بھی ایک بہت ہی اہم میچ تھا، کیونکہ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کی اس طرح سے ٹسل نہیں تھی۔ لیکن جب نیوزی لینڈ کچھ دن پہلے ورلڈ کپ سے پہلے دورہ اپنا پاکستان کا منسوخ کر کے واپس چلی گئی تھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر، تب سے پوری پاکستانی قوم اور پوری جو پاکستانی ٹیم ہے وہ انتظار میں تھے ورلڈ کپ کے مقابلے میں کب نیوزی لینڈ کے ساتھ مقابلہ ہو، وہ ان کو شکست دیں۔ تو نیوزی لینڈ کو بھی اپنے اس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی جو میچز جاری ہیں، کل پاکستان کا افغانستان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ان تمام جو ہماری جو ڈسکشن ہوگی آج کی ورلڈ کپ کے حوالے سے، میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن آپ سے کرا دوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امتیاز احمد بھٹی صاحب، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر لیا، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید مصطفیٰ عادل جو کہ ایکس ٹیبل ٹینس پلیئر ہیں، کوچ ہیں۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2021 کے حوالے سے ایک زبردست جو ہے مقابلے جاری ہیں، خاص طور پہ اگر بات کی جائے پاکستان اور انڈیا کے میچ کی تو کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پاکستان اور انڈیا کا میچ ایک یادگار میچ یہ بن گیا ہے ہمارے لیے، اور یہ ہسٹوریکل میچ تھا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو ایک ایسی زبردست مات ہوئی کہ جو مدتوں یاد رکھی جائے گی۔ اچھا، اس میچ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو اس کو پورا انڈیا، پورا ملک انڈیا اور پورا پاکستان دیکھنے کے ساتھ ساتھ پورا ورلڈ دیکھتا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ دو حریف ہیں، اور نہ صرف یہ سپورٹس کے حریف ہیں بلکہ یہ ویسے بھی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اسی حوالے سے وہ جو ہمارا میچ ہوتا ہے، جو ہمارا سپورٹس کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کو بھی ایک جنگ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ٹیم ان کی ورلڈ لیول کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو۔ ان کے کھلاڑی بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں کمی ہمارے کھلاڑی میں بھی نہیں تھی۔ بٹ صاحب، ون سائیڈ میچ ہوا، آپ نے دیکھا ون سائیڈڈ ہوا، کوئی یہی ایک تو کھلاڑی بھی پاکستان کا وہ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں نا، یہ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ان کے جو بیانات تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم پاکستان کو بہت شکست فاس دیں گے، اور اس میں جو ہے نا اس کو ہربھجن سنگھ نے کہا، ہاں ہربھجن سنگھ نے کہا، اور اس کے علاوہ اور کھلاڑیوں نے بھی اس طرح کے بیانات دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک بدلہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا ہے، اور ایک دکھایا گیا ہے کہ دیکھیں جی، انہوں نے ایک بھی آؤٹ نہیں کیا اور انہوں کو شکست ہوئی۔ تو کتنے اس پہ جو ہے نا کمنٹس بعد میں آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری میمز بھی بنی، ہاں جی، اس میں انڈیا میں بالکل جی۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے، مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر مقابلے کی جو فضا ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری ٹیم ہار جائے۔ تو یہی ایک حوصلہ تھا ہماری ٹیم میں، یہی ایک جذبہ تھا، ولولہ تھا، انہوں نے حوصلے سے کھیلا اور پروف کیا اپنی ٹیم کو۔ تو ماشاءاللہ آج ہم اس میچ کے ونر ہیں، اور نہ صرف ونر ہیں بلکہ دنیا کو حیران کن رزلٹ ملا ہے اس ایونٹ کا۔ سید مصطفیٰ عادل صاحب، آپ کیونکہ نیشنل پلیئر رہ چکے ہیں ٹیبل ٹینس کی، اور کوچنگ بھی کرتے ہیں، ابھی تک بھی کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اس جیت پر کیا فیکٹرز تھے؟ کیا ٹیم ورک تھا، یا کوئی 2-3 پلیئرز کا اس میں زیادہ رول رہا؟ میرے خیال میں جی، دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل وہ لوگ جو تعلیم میں بہت آگے نکل جائیں، سیکنڈ وہ لوگ جن کے اندر لیڈرشپ، قیادت کرنے، ایڈمن قسم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ دونوں چیزیں کم ہیں، پاکستان ایک پسماندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔
کچھ اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس چیز کا دنیا میں آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے اسی چیز کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ جب آپ دنیا میں کسی کو یہ کہیں کہ یہ ملک جو ہے اس کے ساتھ آپ امتیازی سلوک کریں، ان کو ہر اس میں درگزر کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس قوم میں یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ یونٹی ہی بیسیکلی اس فتح کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ پوری قوم نے دعائیں کی، اور آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے، جن ممالک نے پاکستان کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دل آزاری کی، قانون قدرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ اللہ قادر ہے، بازی پلٹ دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس قوم میں جذبہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ 100 اختلافات ہوتے ہیں لیکن یہ مشکل میں ایک ہو جاتے ہیں۔ گو کہ دنیا نے کہا کہ یہ دنیا کے دونوں میچ ان کے لیے مشکل ہیں، اور پاکستان نے ثابت کیا کہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، مشکل وہی ہے جس سے آپ دور رہیں۔ تو دکھائی یہ دے گا کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ وکٹری سٹینڈ پر ہوگا۔ اس کے پیچھے نو ڈاؤٹ آج کل کی حکومت کا ایک سرپرستی اب شروع ہوئی ہے جو کہ شروع میں نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخاب اچھا ہے، کچھ چینج کیے گئے۔ ماضی میں جو ہمارے سپورٹس کے افسران یا جو سپورٹس بورڈ کے لوگ تھے، ہم کہہ سکتے ہیں وہ مغلیہ دور کے تھے، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آخر انہوں نے ریٹائرڈ کب ہونا ہے۔ جب آپ سینئر چیک آؤٹ نہیں کرے گا تو نیو کمر کو جگہ کیسے ملے گی؟ یہ اب فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے رد و بدل کی ہے، اور یہ جو ایک پیمانہ بنایا کہ جو پرفارمنس دے گا وہ رہے گا، یہ ضروری ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص غلطی کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو ساتھ چلاتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوتا رہا۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ہم بالکل اوور کانفیڈنس ہو گئے، اس کے بعد اتنے عرصے بعد اب آ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات نے پاکستان کو ایک گولڈن موقع دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں بیلنسڈ ٹیم ہے جو ابھی کھیل رہی ہے، پلینگ 11 جو ہمارے ہوتے ہیں، ایک بیلنس ٹیم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی آپ کو لگتی ہو؟ دیکھیں ہم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے، دیکھیں اس میں ینگ ہے، ینگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ینگ شخص کا بلڈ لے کر آئیں، ایک بار وہ بزرگ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ اس وقت جو پاکستان ٹیم میں ینگ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ دنیا کی جہاں بھی ٹیمیں بنتی ہیں دو پیمانے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دونوں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اولڈ جو تھے، جو سینئر، وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن نیو کمر کو ساتھ دیا گیا ہے۔ جب نیو کمر ساتھ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ینگ جو ہے وہ کسی وقت بھی بازی پلٹ سکتا ہے۔ جی بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ بابر اعظم کی کیپٹنسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں وہ ایک میچور کیپٹن بن چکے ہیں یا ابھی انہیں مزید وقت لگے گا اس میں؟ جی بالکل، اب میرے خیال میں کہ وہ ابھی اس وقت میچور کیپٹن بن چکے ہیں۔ انہوں نے کافی ساری ایونٹس کھیل لی ہیں، اور اس سے زیادہ ایونٹ کھیلنے کے بعد ان کو میچورٹی آ جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے، یہ میچ جیتنے کے بعد تو انہوں نے ان میں بہت زیادہ میچورٹی آ گئی ہوگی، اور یقیناً وہ انشاءاللہ نیکسٹ میچز میں شو بھی ہوگی۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے پاکستان مینجمنٹ کا کہ بابر اعظم کو کیپٹن انہوں نے بنایا ہے، اور یہ لانگ ٹائم، جیسے شاہ صاحب کہہ فرما رہے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم ہے، تو یہ لمبے عرصے کے لیے انشاءاللہ یہ کیپٹن رہیں گے اور اپنے آپ کو منوائیں گے۔ رمیز راجہ جو ہیں اپنا پی سی بی چیئرمین، انہوں نے پہلے جو ٹیم انہوں نے چیف سلیکٹر نے دی تھی اس میں بعد میں چینجنگس کی، کیا وجہ تھی چینجنگس کی؟ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ چینجنگ سامنے آئی تھی۔ اس کی وجوہات، شعیب ملک کو ان کیا گیا، شعیب مقصود کو جو ہے وہ آؤٹ کیا گیا۔ جی بالکل، اب شعیب ملک کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بہت میچور کھلاڑی ہیں اور بہت اچھے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے میچ میں، نیوزی لینڈ کے میچ میں بھی ان کی جب آمد ہوئی وکٹ کے اوپر، تو ہمیں ایک ٹائم پہ ایسے لگا تھوڑا سا کہ میچ جو ہے نا برابر پڑنے میں چلا گیا ہے، لیکن جب وہ کھڑے تھے کریز میں تو اس میں عوام میں بھی اور لوگوں میں اور سپورٹس مین میں، دیکھنے والوں میں بھی ایک حوصلہ سا رہتا ہے، اور جو بیٹسمین ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی حوصلہ رہتا ہے کہ ایک سینئر کھلاڑی اس کے سامنے کھڑا ہے ساتھ، تو ان کی موجودگی بھی ٹیم میں بڑی خوش آئند ہے، اور میرے خیال میں کہ اس موقع پہ انہوں نے ڈال کے مینجمنٹ میں اچھا کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو جن پلیئرز پہ جو ہے وہ مسلسل تنقید کی جا رہی تھی کہ ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اسکواڈ میں، تو وہ جب نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہو رہا تھا، آصف علی اسپیسیفکلی، شعیب ملک ہو گئے، حارث رؤف ہو گئے، یہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو، لیکن انہی پلیئرز نے پرفارم کیا وہاں پہ۔ بالکل، تو اصل میں یہی کلک کرنا ہوتا ہے کھلاڑی نے۔ یہ جو پاکستان لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کھلاڑی جاتے ہیں، ان میں 19-20 کا فرق نہیں ہوتا، وہ 19.5-20 کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو پلیئر پرفارمنس دیتا ہے وہی اس ٹیم کا حصہ بنتا ہے، اس میں اتنی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا، مطلب کہ وہ کھلاڑی ایک دوسرے کے برابر کے ہوتے ہیں۔
کسی نے پرفارمنس دے کے اپنے آپ کو ان کرنا ہوتا ہے ٹیم میں, کسی نے پرفارمنس سے پیچھے رہ کے اپنے آپ کو آؤٹ کرانا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ان کی اپنی محنت کے اوپر. تو جو کھلاڑی محنت کر لیتے ہیں, وہ پرفارمنس دے دیتے ہیں, تو وہ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں, جیسے یہ بنے ہیں. جی شاہ صاحب کیا کہیں گے, بابر اعظم کی کیپٹنسی میں یہ بات دیکھنے کے میں ملی ہے جب عمران خان صاحب نے فل اتھارٹی دی ہے کیپٹن کو, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, انٹرفیئرنس ہوتی تھی کوچز کی طرف سے ہوتی, لیکن اس بار عمران خان صاحب نے جو کیپٹن ہے اس کو فلی جو ہے وہ اختیارات دیے کہ تم جو کرو گراؤنڈ میں تم نے کرنا ہے. تو اس کے بعد ایک واضح چینج دیکھنے میں ملی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی اس کی دو چیزیں ہیں. ہم ایک چھوٹے لیول سے ایک انٹرنیشنل لیول تک دیکھیں, گھر کا سربراہ جب اپنے بیٹے کو اپنے پہچان کو تھپکی دے کر بھیجتا ہے تو بیٹا دلیر ہو جاتا ہے. لیکن جب گھر سے سپورٹ نہیں ملتی تو آپ جتنے بھی مضبوط ہوں تو آپ کو ایک خدشہ رہتا ہے. ان کے کانفیڈنس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو گو ہیڈ دیا گیا کہ آپ کے پاس ایک ٹیم ہے اور آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. جبکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا, کپتان سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, انتخاب کسی کا غلط نہیں ہوتا, غلط اور صحیح کا فیصلہ وقت کرتا ہے. دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ملک اس وقت تک کیا ڈیسیجن کر رہے ہیں. یہ اس کے اثرات ہیں. آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو, جب ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی ایسی تنقید نہیں کی, انہوں نے کہا آپ چاہیں تو بازی پلٹ سکتے ہیں. تو وہی وجہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک پوری ٹیم کے اندر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کپتان نے بھی اگر یہی میسج دیا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے نا, ڈیپینڈ کرتا ہے جب اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ کتنا خود اپنے اوپر لیتا ہے اور کتنا آگے اس کو کنورٹ کرتا ہے. اگر تمام پریشر آپ آگے کنورٹ کر دیں گے وہ سرنڈر کر جائیں گے. جبکہ میں نے دیکھا کہ اس کیپٹن کے اندر یہ چیز ہے, وہ پریشر کو کچھ اپنے اوپر لیتا ہے, کچھ ٹیم کو پاس کرتا ہے. اور یہی رمیز راجہ نے کیا اور یہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیا. اگر یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے, اگر ہماری قوم, ہمارے لوگ, سوشل میڈیا اس کو غلط رنگ نہیں دیتے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بار پھر بازی پلٹ دے گا. آپ نے بات کی کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو کانفیڈنس دیتا ہے, تو باپ سے یاد آیا تو بابر اعظم کے جو فادر ہیں وہ بھی پاکستان ورسز انڈیا جو میچ ہو رہا تھا وہاں گراؤنڈ میں موجود تھے, میچ دیکھ رہے تھے. جب پاکستان میچ جیتا تو وہ آبدیدہ ہو گئے. اس میں یقینی طور پہ ان کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ وہ جب چھوٹے سے تھے بابر اعظم, وہ ان کو تب سے گراؤنڈ میں لے کے جاتے تھے, اب وہ ان کے سامنے ہے رزلٹ ان کا. جی اس کی دو چیزیں ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں دو ہی پیمانے ہیں, ایک دینی اور ایک دنیاوی. دین کیا کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کی سپورٹ کریں جو باپ نے ادا کیا, اور دنیاوی رول یہ ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے قریب ہے آپ اس کو وہ دیں. ہماری قوم کیونکہ دعائیں دے رہی ہے, یہ فاصلے صرف بشر کی حالت میں ہیں, یہ صرف ایک دکھاوے کا ہے. دعائیں جو ہیں وہ تو ساتوں آسمانوں پر جاتی ہیں, ایک باپ کی دعائیں, پھر پیچھے قوم کی دعائیں, اور ہماری ٹیم کی یونٹی, پازیٹیوٹی اس میں. یہ ایگزیکٹلی. بڑی صاحب محمد رضوان کی بات کریں, ہمارے وکٹ کیپر, جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو تقریباً وہ اس وقت 13 ایوریج پہ کھیل رہے تھے. اب جو ہے ان کی ایوریج چلی 54. کیا کہیں گے, ان کا کتنا گروم کیا ہے اس میں انہوں نے؟ جی بالکل, انہوں نے اپنی پرفارمنس کو بہت اوپر لے کے گئے ہیں, اور یہی ان کی ٹیم میں ان رہنے کی وجہ ہے. ورنہ ان کے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وکٹ کیپرز کی بہتات ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے, لیکن جب وہ اپنی پرفارمنس دیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنی ٹیم کے اندر رکھ پاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ رضوان نے محنت کی ہے اور وہ اس وقت اپنی پوزیشن کو برقرار رکھی ہے. کنسسٹنسی بڑی ہے رضوان کی جو جی بیٹنگ میں بالکل, دیکھ اس رہے میں ہیں اور زیادہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک مسلسل جو ہے وہ ایوریج دے رہے ہیں, اس میں سکور کر رہے ہیں. ہاں, اور زیادہ بہتری آئے گی انشاءاللہ ساتھ ساتھ. اچھا, جب نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا تھا ایک لمحے پہ لگا تھا کہ میچ لوز کر گئے ہم, تو موسٹلی جو لوگ تھے وہ مایوس ہو گئے تھے کہ جی آپ نہیں جیت سکتے. لیکن کیا اس وقت آصف علی نے جو رول پلے کیا اور 3 6 کیے, جی اس بارے میں تھوڑا بتائیے. جی بالکل, آپ لوز کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو یہ نہیں سمجھتا. میں تو اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ میچ ہم جیت جائیں گے, لیکن ایک لمحے پہ ایسا لگا تھا جیسے میچ برابری کی سطح پہ آ گیا. کیونکہ پہلے ہم چل رہے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ میچ ہمارے بالکل کنٹرول میں ہے, لیکن جب آصف جب آیا تو اس وقت یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ ہم میچ کو برابری کی سطح پہ لے گئے, اور یہاں سے میچ نے نیچے جانا تھا یا اوپر آنا تھا, ہماری کورٹ میں آنا تھا یا ان کے کورٹ میں جانا تھا. تو آصف نے پھر وہ رول ادا کیا, انہوں نے بہادری دکھائی, انہوں نے ایسے شاٹس کھیلے اور گیند کو گراؤنڈ کے باہر پھینکا اور 6 لگائے, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ایک اور میچ جیتنے کا بہترین موقع مل گیا. شاہ صاحب, نیوزی لینڈ کی ہار پر اور پاکستان کی جیت پر کیا کہنا چاہیں گے, خاص طور پہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی تھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر, تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میچ میں ان کو اس کا وہ بدلہ مل گیا؟
میرے خیال میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، جب نیوزی لینڈ نے گو کہ یہ بڑی، میں بالکل کہوں گا کہ اسٹوپڈ حرکت کی کہ ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے لوگوں نے ان کو پیار دیا، ان کو ویلکم کہا تمام پر، آپ کی میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اس کو ایک پریزیڈنٹ کے طور پہ تمام ان کو الرٹ دیا ہے۔ دنیا میں 3 سیکورٹی چل رہی ہوتی ہیں کرکٹ میں اور مختلف گیموں میں، آپ نے دیکھا ہوگا، پہلی ہوتی ہے الرٹ، دوسری ہوتی ہے ہائی الرٹ، تیسری ہوتی ہے ریڈ الرٹ۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے مہمانوں کے لیے سیکورٹی کے لحاظ سے ریڈ الرٹ جاری کرتا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے، اور ہم اس دن جیت گئے تھے جب ایک مہمان ٹیم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قسمت جو ہے نا دلیروں کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے ٹیم میں لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، سپورٹس کے لوگ ہیں، یا آپ کی میڈیا کو بھی داد دیتا ہوں، ہماری میڈیا نے بھی اس کو بک اپ کہا، کوئی بات نہیں، یہ آج وقتی طور پر ہمیں شکست دے رہے ہیں جسے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں پردے کے پیچھے، ہمیں جب اللہ موقع دے گا ہم سٹیج پہ دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وی آر مسلم، جہاں پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اسلامی دنیا میں ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے، مختلف گیم کو ہمیں پاکستان کو اس لیے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، یہی رونا عرب ریاستیں کرتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، قوم کی دعائیں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ قسمت دلیروں کا ساتھ دیتی ہے، ان لوگوں نے وہ بازی پلٹ دی، اور ہم اس دن جیت گئے تھے جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے کھیلنا نہیں چاہتے۔ میری نظر میں آپ سے وہ شکست کھانے کا ڈر تھا کہ یہاں سے بھی ہار کر جائیں اور آگے بھی ہاریں گے۔ جی کیونکہ آپ ایک کوچ ہیں، خود ایک کوچ ہیں، کوچنگ کرتے ہیں ٹیبل ٹینس میں۔ اگر میں پاکستانی کرکٹ کوچ کی بات کروں، میتھیو ہیڈن کی، کیا کہیں گے، بہت بڑا نام کرکٹ میں، آسٹریلیا کا جو اس میں کھیلا ہے انہوں نے، ان کا کیریئر گزرا ہے، شاندار ان کا کیریئر گزرا ہے، تو کوچ کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں، ٹیم کی کامیابی میں۔ جی اس میں یہ کہوں گا جی 2 چیزیں ہیں دنیا بھر میں، میں ٹیبل ٹینس سے اور سپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوچ، دنیا کی تمام ٹیمیں اپنے لیے کوچ کو بہترین ایگزیکٹو کلاس لیتی ہیں۔ اچھا کوچ کیا ہوتا ہے؟ ایک پیمانہ ہے، اچھا کوچ ہم کس کو کہتے ہیں؟ بطور ایک چھوٹا سا، میں ایک نیشنل لیول پہ کھیلتا رہا ہوں، انٹرنیشنل تو مجھے نہیں اتفاق ہوا۔ اچھا کوچ وہ ہوتا ہے جو اپنی چیز کو ڈیلیور کر سکے، جو آپ کے پاس تھیوری ہے اس کو صرف آگے بتائے نہیں، پریکٹیکل کر کے بتائے۔ اس کوچ میں میں نے یہ چیز دیکھا کہ وہ صرف تھیوری کو ڈیلیور نہیں کرتا، وہ کر کے بتاتا تھا، اس لحاظ سے پاکستان کو اچھا کوچ ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوچ بھی اس کے اندر عمل ہوتا ہے جو عملی طور پہ اس کو وقت دیتا ہے، اور دنیا میں وہ کوچ ہو یا کھلاڑی ہو، وہی فتح لیتے ہیں جو اپنے آپ سے چوری نہیں کرتے۔ اور پاکستان بڑے عرصے بعد یہ موقع ہے کہ پاکستان چوری نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ پہلے پاکستان نے اس کی تیاری کی، انہوں نے عید، خوشیاں، غم چھوڑے، کہیں یہ پلیئر کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا جی فیمس ہیں، تکبر آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیوی، بچے، بہن، بھائی دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ملک کے لیے، فیملی کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے چوری نہیں کرتے، جب آپ کو چوری کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کہتے ہیں جی اس وقت ہم چاند ایک لوگ ہیں، ہم جو مرضی کریں۔ جب آپ اپنے پیشنٹ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ ون کرتے ہیں جی، اور پاکستان وہ کر رہا ہے۔ بھٹی صاحب، پاکستان کا نیکسٹ جو میچ ہے اس میں افغانستان کے ساتھ ہے۔ افغانستان اپنا پہلا میچ جو ہے اسکاٹ لینڈ کے خلاف ایک بھاری مارجن کے ساتھ جیت چکے، کیا کہیں گے افغانستان کی ٹیم کتنا جو ہے وہ آگے آ رہی ہے اس میں؟ اور دوسری اہم بات، افغانستان ٹاپ 8 میں شامل تھا اس وقت۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، افغانستان ایک بہت اچھی ٹیم ہے، ان کے ساتھ جب بھی مقابلہ ہوا ہے تو وہ بڑا اچھا مقابلہ ثابت ہوا ہے، اور اس کو ایک ایزی ٹیم کے طور پہ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ وہ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ دینے والی ٹیم ہے۔ تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کیونکہ اسکاٹ لینڈ نہیں ہے، وہ پاکستان ہے، اس لیے ایک مضبوط ٹیم ہے اور ایک اچھی ٹیم ہے، لیکن جہاں تک میچ کا تعلق ہے تو وہ ایک اچھا میچ ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ وہ پاکستان کا پڑا اس میں بڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ اس میں بھٹی صاحب جو ٹاپ 8 ٹیمز تھیں تو اس میں اس مرتبہ سری لنکا نہیں تھا شامل، ٹھیک ہے، افغانستان شامل تھا۔ سری لنکا کو اس بار جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑ گیا۔ جی بالکل۔ کیا وجہ ہے اس کی، سری لنکا اتنا پیچھے کیوں چلا گیا اس میں؟ سری لنکا کی ڈیفیشنسیز ایسی ہیں کہ ایک پرفارمنس مسلسل دے رہی ہوتی ہے ٹیم، لیکن اچانک اس کا ایک گیپ شروع ہو جاتا ہے، جیسے ویسٹ انڈیز کو آپ نے دیکھا اس کی پرفارمنس پور جا رہی ہے، تو یہ ایک پیریڈ بھی ہوتا ہے جو کسی ٹیم پہ بھاری گزر رہا ہوتا ہے، تو ایسے پیریڈ پاکستان پر بھی گزرے ہیں، انڈیا پہ بھی گزرے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا پیریڈ اس پہ آیا ہوا ہے سری لنکا کی، ورنہ بہت اچھی ٹیم تھی،
اور میرے خیال میں کہ دنیا کی ورلڈ ٹیموں میں اس کا شمار ہے. تو یہ اس کا کوئی پیریڈ ایسا ہے کہ اس میں اس کو پرفارمنس ایسی پور جا رہی ہیں, ورنہ ٹیم بہت اچھی ہے وہ بھی. اپنا شاہ صاحب گروپ 1 کی اگر بات کریں تو اس میں انگلینڈ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے 4 پوائنٹس کے ساتھ, جبکہ لاسٹ پہ ہے ویسٹ انڈیز 0 پوائنٹ کے ساتھ 2 میچز بھی کھیل چکے ہیں. گروپ دوسرا جو ہے اس میں پاکستان ٹاپ پہ ہے, اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ افغانستان ہے, جبکہ گروپ 1 میں سری لنکا ہے دوسرے نمبر پہ. کیا سمجھتے ہیں آگے کتنی مطلب اس میں ہونے والی ہیں, کون سی ٹیمز جو ہیں سپر 8 میں آنے والی ہیں کوارٹر فائنل مرحلے میں؟ 2 ٹیموں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو اس کے مستقبل کا نہیں پتہ ہوتا. دنیا کی تمام کسی بھی شعبے ہیں, دنیا کی کسی بھی ٹیم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ماضی کو دیکھ کے ڈیسیژن کیا جاتا ہے. اگر ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں, کرکٹ برطانیہ سے آغاز کیا اور آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ وہ محروم رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کسی چیز کا حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہوتی, اس کو قائم کرنا, اس پہ سٹل کھڑے ہو جانا. آپ ایک زمین سے شوٹ کرتے ہیں ہائٹ کی جانب, وہاں جا کر آپ کا ٹھہراؤ کتنا ہے. برطانیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ یہ دنیا میں ایسی ٹیمیں ہیں جو پریشر برداشت نہیں کرتے. پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے جو لوگ تھے وہ ان کے اندر یہ تھا کہ پریشر وہ اس کو مطلب فیس کرتے تھے. اب جو لوگ آئے ہیں ینگ ہیں, انہیں تو اس چیز سے بالکل کلیئر کر کے بھیجا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے اوپر آ سکتی ہے, کیونکہ سٹارٹ ہی کرکٹ کا دنیا میں اگر آپ دیکھیں اس کو ہے, جیسے کہتے ہیں اولڈ از گولڈ. تو برطانیہ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے, یعنی سپوز دیٹ میں آپ کی جگہ نہیں رہ سکتا ہوں, آپ کو ایکسپیرینس ہے, آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ایک کسی بھی زاویے سے سوال کر سکتے ہیں. میرے پاس یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ میں اس کا دفاع کیسے کرتا ہوں. برطانیہ کو یہ ایڈوانٹیج ہے, اور پاکستان کو یہ کہ پاکستان کے ساتھ تو دنیا کے ہر ملک نے اس کو سٹریس کی ہے. ایک موقع ایسا ہوتا ہے جب دنیا کی ٹیمیں کھیلوں کے میدان میں آپ کسی کو کنٹینیو ٹارچر کرتے رہتے ہیں, اس کی برین واشنگ کرتے رہتے ہیں, پھر وہ سپیڈ سے آتا ہے. اور ہم اس حالات میں آ چکے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کسی بھی وجہ سے ہم کووڈ سے گزرے, وہاں میں ہمیں جو ہے کرٹیسائز کیا گیا. ہم پولیو پہ آیا, اس پہ ہمیں دنیا نے کہا جی جناب تمام سے ختم ہو گیا, پاکستان میں نہیں ہے. تو یہاں کے پلیئر کے لیے ایک امتیازی سلوک ہوتا تھا تمام جگہ پر. اب ان چیزوں کے بعد کیا ہوا, جب آپ کو کوئی اتنا ٹارچر کرتا ہے آپ پھر اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. یعنی بعض دفعہ آپ ہر وقت پریشر سے گزرے. پاکستان نے اتنے ایک نشیب و فراز دیکھے ہیں, اور الحمدللہ اب کرکٹ کی دنیا کے علاوہ سپورٹس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آئے گا. فی الحال ہماری نظریں کرکٹ کے اوپر ہیں. جی ناظرین, ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری ہے. ابھی یہاں پر ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے مزید کوسچنس کریں گے اپنے مہمانوں سے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام جو ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے گیسٹ آج کے جو موجود ہیں ہمارے ساتھ, وہ اسپورٹس ریلیٹڈ گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ. ایک اسپورٹس آفیسر ہے ہمارے ساتھ, ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر. دوسرا ہمارے ساتھ نیشنل کوچ ہیں جناب سید مصطفیٰ عادل شاہ صاحب. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. بٹی صاحب, ابھی کیا دیکھتے ہیں سپر 8 اگر میں مرحلے کی بات کروں, اس میں کوارٹر فائنلز کی بات کروں, تو کون سی 8 ٹیمیں آپ کو لگتی ہیں دونوں گروپس میں 4 ٹیمیں آگے آئیں گی؟ دیکھیں یہ زیوم کرنا, اسیسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انگلینڈ آسٹریلیا موجود ہیں. ہاں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان, انڈیا اور ادھر سے آسٹریلیا, اور یہ ٹیمیں یہاں اس طرف سے آ سکتی ہیں. اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ ہے جی. اپنا معذرت, اس میں جو انگلینڈ پہلے گروپ کے آپ نے جو نام بتائے ہیں اس میں آسٹریلیا شامل نہیں. آسٹریلیا اس گروپ میں شامل ہے. ہاں, تو اس میں انگلینڈ ہے, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز. جی یہ 4 ٹیمیں جو ہماری ہیں یہ آ سکتی ہیں, لیکن اس میں یہ ویسٹ انڈیز کو آپ تھوڑا سا اس کے پیچھے رہنے دیں. ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز کا اس دفعہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ لاسٹ پہ چل رہا ہے اس وقت, نمبر 6 پہ چل رہی ہے. وہ 6 پہ وہ ایسے ہی چلے گی. صحیح, اس دفعہ وہ ایسی ہی آئے گی. ان کی ٹیم تو سینئر آئی ہے, ساتھ کرس گیل بھی ہیں, بڑے نام شامل ہیں اس میں, پھر بھی وہ بالکل ہوتا ہے نا کہ کرس گیل کو دیکھیں نا, اب اس کی ایج کیا ہو گئی ہے. اب جب تک ینگسٹر, جیسے شاہ صاحب نے پہلے بات کی تھی, ینگسٹر نہیں آئیں گے تو ٹیم تو آپ کی نہیں بنے گی. آپ انہی پہ کھڑے رہیں گے تو وہ تو پرانے لوگ ہیں, انہوں نے آپ وہ پرفارمنس نہیں دینی. وہ کبھی 20 میچز کے بعد ایک میچ میں اگر کلک کریں گے تو وہ آپ کے کسی فائدے میں نہیں آئے گا. تو اس لیے اب ان کی ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے. کرس گیل ہے, اس میں پولارڈ بھی پرانا ہے, اور اس کے طرح کے کافی سارے کھلاڑی ان کے پرانے چل رہے ہیں. تو ان کو چینج ہونا بہت ضروری ہو گیا. جب تک وہ ٹیم کو نئی ٹیم نہیں لے کے آئیں گے, ان کی پرفارمنس پور رہے گی. صحیح. شاہ صاحب, ایک
مطلب ہے کہ پی ٹی وی اسپورٹس پہ شعیب اختر کے ساتھ جو مس بیہیو کیا گیا اس میں اینکر کی طرف سے، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ایک نیشنل سٹار کے ساتھ اس طرح کا بیہیو ہونا چاہیے تھا؟ اس کی دو چیزیں ہیں جی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برداشت کتنی ہے. مضبوط شخص کی نشانی کیا ہے؟ مضبوط شخص کی نشانی ہے وہ کتنی برداشت کرتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف برداشت بھی کرتا رہے گا، اگر وہ غلطی ہے اس کو آگے اس کو فالو اپ دے کے اس کا کیا وہ کمنٹس دیتے ہیں. میزبان جب گھر آئے شخص کو کوئی بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ دشمن بھی آئے تو اس کو اچھا رویہ دینا چاہیے. تو وہ ان سے مسٹیک ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ درگزر کرتے یا اس وقت سوری کر دیتے تو انہوں نے نہیں کیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شعیب اختر کو. شعیب اختر پاکستان کے ہیرو ہیں سب سے. میں دیکھیں جی افسوس کی بات ہے وی آر اسپورٹس مین کہ ایک ملک میں حکومت اسپورٹس مین کی ہے اور اسپورٹس مین وہاں پہ رسوا ہو رہا ہے. گو کہ میرے شاگرد دوست اس چیز کو کہیں گے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی. تو شعیب اختر نے پھر بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا. حالانکہ عموماً فاسٹ بالر جو ہوتا ہے نا، فاسٹ بالر یا کسی بھی گیم کا اٹیکر جس نے فائٹ کرنی ہے وہ اگریسو ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا کریئر رہا ہے، وہ پورے کریئر میں اگریسو رہا ہے شعیب اختر جو ہے جی اس میں. لیکن شعیب اختر نے وہاں پر تعامل کا مظاہرہ کیا. تو کیا کیا پبلک نے، اسپورٹس لور میں، وہ کسی بھی گیم کے تھے، ناٹ کرکٹ کے، آپ دیکھیں تعداد لاکھوں میں چلی گئی ہے. ایون کہ فارنر جو ویسے بھی اس وقت شعیب اختر کے اینٹی ہوتے تھے وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس نے اچھا مظاہرہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ملک میں حکومت کھلاڑیوں کی ہے، کھلاڑی کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کے تو احکامات جاری ہوئے ہیں. عملی طور پہ کیا ہوگا بھٹی صاحب؟ جی عملی طور پہ کیا ہوگا؟ کیونکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اس مس بیہیویئر پر، ان کے جو اینکر سے وہاں کے شعیب اختر کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا تو اس پر کمیٹی بنائی ہے انفارمیشن سیکریٹری نے، فواد چودھری صاحب نے. میں اب اس کے بارے میں کمنٹس دینے سے قاصر ہوں، لیکن یہ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے میں بھی وہی کہوں گا کہ ایسا واقعہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اتنی کوئی ایسا انہوں نے کیا کہہ دیا تھا کہ جس پہ انہوں نے اتنا ریئیکٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے. تو یہ ایک واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے تھا. کمیٹی کا جو بنانا ہے اس کے بارے میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ یہ لنگر آن کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وقت گزارا جاتا ہے اور پھر اس پہ جو ہے نا کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، پھر وہ اپنے من پسند فیصلے کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، ایک ریوائول ہونا چاہیے کہ اسپورٹس مین کی عزت ہونی چاہیے. جو پاکستان کے لیے کھیلا ہے جو بندہ، اس کی عزت ہونی چاہیے اس ملک میں. اس نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کی ہم عزت نہیں کریں گے تو پھر ہم میں سے کسی کی بھی عزت نہیں ہوگی. عادل شاہ صاحب، اس میں کیونکہ آپ کوچ ہیں ٹیبل ٹینس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے گا اس میں کہ کیا لیا میں آپ جو کوچنگ کے لیے آئے ہیں کوئی یہاں پر کیمپ لگا ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے جس میں دیر آئے درست آئے. ہمیں تو یہ افسوس ہے ایک کھلاڑی ہونے کے ناطے اور ایک کوچ ہونے کے ناطے، میں خود بھی 31 ایئر کھیلتا رہا ہوں اور 51 میں ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ کام گورنمنٹ نے سٹارٹ پہ کرنا تھا، لیکن جب آپ فنش پوائنٹ پہ آئے ہیں، آخری راؤنڈ شروع ہو گیا، اس وقت آپ کتنا کریں گے. چلیں، وہ کہتے ہیں جہاں سے آنکھ کھلی وہیں سے سویرا سمجھیں. تو یہ بڑا ایک اچھا ہوا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ایک جس طرح ایک دل ہوتا ہے نا، جو بلڈ سے جو چیز دور ہوتی ہے اس کو بلڈ سرکولیشن سلو جاتی ہے. یعنی پاؤں دیکھ رہے ہیں، شوگر کے پیشنٹ کو اکثر کہا جاتا ہے. میں واپس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو جنوبی پنجاب تھا اس کی طرف تھوڑا سیپریٹ ہونے سے ہمیں فائدہ ہوا ہے. یہ جو بیلٹ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب کی، یہاں سے کھلاڑیوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا. اب گورنمنٹ نے فوکس کی ہے اور الحمدللہ اس کیلیبر کے افسران لگے ہیں. منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن بھٹی صاحب جہاں جہاں بھی رہے ہیں ان سے پلیئر حضرات خوش ہیں. تو مطلب کرکٹ کے علاوہ بھی اسپورٹس کے لیے کام کری ہے گورنمنٹ؟ نہیں، اس میں ایک تھوڑی سی آپ کی اجازت سے میں ٹائم لینا چاہوں گا، چند سیکنڈ. جی بالکل. دیکھیں ہمارے یہاں ایک بدقسمتی بنی ہوئی ہے کہ کرکٹ از آل، دس از رانگ. ایسا نہیں ہوتا. یعنی ایک چیز دنیا میں اگر پہلے آئی ہے، سپوز دیٹ آپ دنیا میں 20 سال بعد آئے ہیں تو ہم کہیں جی آپ کا رائٹ نہیں ہے. آپ کا رائٹ ہم اتنا ہی ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے، کسی کو پہلے آنا ہے کسی کو بعد میں آنا ہے. پاکستان میں گیمیں پروموٹ تب ہوں گی جب ہم میجر گیموں کے بعد پسماندہ علاقے کے لوگوں کو جن کے اندر صلاحیت ہے اور چھوٹی گیم کو ہم موقع دیں گے. اور بہت اچھے ان کے ماحول ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹیبل ٹینس، لان ٹینس، اسکواش کا پاکستان میں سب سے اچھا ماحول ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں قطع کلامی معاف کے جناب، گیم کرنے سے آپ کی تعلیم پیچھے ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی بچہ 24 آور نہ نیند کرتا ہے نہ وہ اسٹڈی کرتا ہے.
میں دوبارہ وہ کر دیتا ہوں، انڈور گیمز جو ہیں اس کو نظر انداز، حالانکہ یہ تعلیم کے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہوتی. سپورٹ جو ہے آپ کے امیونٹی سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہے، یعنی جو چیز ہماری صحت کے لیے ضروری ہے اس کو آپ والدین جو ہے وہ اپنی بہت زیادہ پیار بچوں کی وجہ سے کہتے ہیں گھر سے باہر نہ نکلیں، ایسا نہیں ہے. تو ٹیبل ٹینس میں نیشنل لیول پہ کیا سمجھتے ہیں ٹیم ہماری پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس وقت؟ جی میں پہلے تو جو آپ اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں، فرجاد سیف وغیرہ اس وقت اور نازا شکور وغیرہ تھیں، انہوں نے کسی دور میں اپنا سیف گیم میں اور اس میں ایشین گیم میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. پاکستان میں نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے بیچ والوں کو گرا دیتا ہوں، چلیں ہمارے جو نیو کمر ہیں وہ ان کو نہیں جانتے ہوں گے. نیشنل میں اکیلا میں نہیں کھیل رہا، نیشنل میں سینکڑوں لوگ کھیلتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ساتھ آگے ان کی حوصلہ افزائی کتنی کی ہوتی ہے. جب آپ پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو ٹیلنٹ جو ہے، جو لاسٹ سروے رپورٹ بنی ہے، ٹیلنٹ چھوٹے علاقوں میں ہے، تو ٹیبل ٹینس کا اس لیے بہت اچھا سنہری دور شروع ہونے والا ہے، کیونکہ دنیا میں چائنا ایک ایسا ملک تھا جو ٹاپ پہ تھا. بہرحال وہ بات کہیں اور چلی جائے گی کہ چائنا کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے مختلف رولز چینج کر دیے ہیں ٹیبل ٹینس کے، یعنی 21 پہ تھی 10 پہ لے آئے ہیں، 5 سروس پہ 2 پہ لے کے گئے ہیں. لیکن ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ چائنا کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے، چائنا فوکس دے رہا ہے، چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں، چیزیں بہت اکنامیکلی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان فیوچر ہمارا مستقبل ایسا ہے کہ ٹیبل ٹینس ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ اس کی پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے انڈور گیم کو؟ پاکستان میں جو سیاست ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کھیلوں میں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اچھا سپورٹس مین ہے، جس طرح میں خوش فہمی کا شکار ہوں، دیکھیں آپ کے مخالف بھی ہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، دونوں کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں. آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ایک شخص میرا مخالف ہے میری تعریف کرے گا؟ تعریف صرف اللہ کی اچھی ہوتی ہے، آپ اس کو برداشت کریں. آپ کے دشمن جو ہوتے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ تو آپ کی سپورٹ کرتا ہے. پاکستان ایٹمی طاقت کبھی نہ بنتا اگر انڈیا، رشیا اور اسرائیل پاکستان کے دشمن نہ ہوتے. تو میں یہ کہتا ہوں جتنا کہ انہوں نے انڈور گیمز کو دبا کے رکھا ہے، کچھ نہیں کیا. یہ میرا دل کہتا ہے، میرا سکس سینس کہتی ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کا قانون ہے، جس چیز کو آپ دبائیں گے. اس کہنے کا مقصد یہ کہ آئندہ 10 ایئر میں، 10 سے 15 سال میں ہمارے جو بچے، ہمارے جو شاگرد آ رہے ہیں، وہ پاکستان میں ان بلندی کی سیڑھیوں کو ضرور کھوں گے جہاں پہ ہم لوگ نہیں جا سکے. تو نیشنل میں نے کھیلی، کوچنگ میں کرتا ہوں، شوق سے کرتا ہوں، جاتا ہوں. باقی میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں پاکستان میں بہت سے ایسے پلیئر ہیں، اپنی کوچنگ کو ڈلیور کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. یہ چیزیں ہم نے قبر میں نہیں لے جانی، ہماری ایک یادیں ہیں، صدقہ جاری ہے. اور جو اچھے ڈی ایس او ہیں، جو اچھے ڈویژنل سپورٹس آفیسر ہے، یہ پنجاب سپورٹ بورڈ ہے، تو چلے وہ اب ایک جذبہ ان کے اندر آیا ہے اور انشاءاللہ یہ ضرور اس کے اثرات ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فوری اس کا رسپانس دیں. تو ان فیوچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے انڈور گیمز جو ہیں وہ آ جائیں گے. بھٹی صاحب، ڈسٹرکٹ لیول پہ سپورٹس میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آج کل؟ جی بالکل، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اس وقت، اور یہ اس چیز کا گلہ بھی کر رہے تھے کہ انڈور گیمز اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے زیر سایہ اور بزدار صاحب کے زیر سایہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر سایہ، اس وقت بہت ساری انڈور گیمز ہم کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی کرواتے رہیں گے. لیکن جو ریسنٹ ہمارا ایک کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے وہ ہے انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹس ہونے جا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں. یہ 4 تاریخ سے سٹارٹ ہوگا اور یہ 3 دن کے لیے وہاں پہ ایک میلہ سجے گا، جس میں آؤٹ ڈور کے ساتھ ساتھ انڈور گیمز بھی ہوں گے. اور یہ خصوصی طور پر اس میں شامل ہیں بٹ صاحب؟ اس میں آؤٹ ڈور کبڈی ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، ہمارا یہ نیشنل گیم ہے، فٹ بال ہے، اور انڈور میں ہمارے بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہم تیکوانڈو، کراٹے یہ ہے، اس کے علاوہ رسا کشی ہے، یہ آؤٹ ڈور ہے. تو اس طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ آؤٹ ڈور اور انڈور دونوں کی ملا کے وہاں پہ مقابلہ جات کروائے جائیں گے. اور یہ مقابلہ جات ڈیرہ غازی خان میں ہوں گے اور تونسا میں بھی ہوں گے. اچھا، آپ نے ساری گیمز کا ذکر کیا، اس میں کرکٹ کا ذکر نہیں کیا. میں اگر کہوں تو نیشنل لیول پہ جو فٹ بال اور ہاکی کو وہ کیا جاتا ہے، یہی حال جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. کرکٹ کا بھی میں کر دیتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ٹورنامنٹ میچز ہو رہے ہیں، ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، فٹ بال کے بھی آپ لوگ کرواتے ہیں، ہاکی کے بھی کرواتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ ڈسٹرکٹ سپورٹس کی طرف سے کوئی کرکٹ کا جو ٹورنامنٹ ہے وہ منعقد. میں آپ کا گلہ دور کر دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹ ہم نے ایک T20 میچ کرایا ہے، فلڈ لائٹ کروایا ہے، اور یہ اسی مہینے کی تاریخوں میں ہوا ہے یہاں پہ گورنمنٹ ڈگری کالج کے گراؤنڈ پہ.
تو کرکٹ کو کبھی بھی ہم نے فراموش نہیں کیا, سنگل میچ کروایا ہے, لیکن وہ ہم نے اس میں ٹیمز تھی جی وہ ایگزیبیشن میچ تھا. تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ لوگوں کو ایسے میچز دکھائیں تاکہ وہ پروموٹ ہوں, اور فلڈ لائٹ میچ کرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, اس پہ بہت زیادہ ایکسپینسز آتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ساری پبلک کو بھی پتہ ہے, جو لوگ کھیلتے ہیں ایسے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی پتہ ہے. لیکن ہم یہ ایونٹس کرواتے رہتے ہیں, اور یہ میں بتانا بھول گیا ہوں کہ جو ڈی جی خان میں ہم کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس میں کرکٹ بھی شامل ہے. اچھا صحیح. تو کرکٹ کو ہم بھولے نہیں ہیں, ساتھ لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ, اور چلتے رہیں گے. تمام گیمز جو ہیں, سپورٹس جو ہے پاکستان کی, جو پاکستان میں ہو رہی ہے, خواہ وہ انڈور ہے آؤٹ ڈور ہے, وہ ہمارا حصہ ہے, ہمارا ورثہ ہے. ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اس کی پروموشن کے لیے ہم نے ایک عزم کر رکھا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لیا, میں باقی بات نہیں کرتا, لیکن میں جہاں تک اپنی میری جو ڈائریکشن ہے وہاں تک میں بات کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر انشاءاللہ لیا کو سپورٹ سٹی بنا دیں گے. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لیا میں کتنی سپورٹس فیمیل میں میل میں ہو رہی ہے, اور ہم نے میل اور فیمیل دونوں کو اپنا برابر رکھا ہے. یہاں پہ کسی میں ہم نے یہ پڑھنے میں وزن نہیں ڈالا کہ یہ جناب اگر میلز ہیں تو ان کی گیمز کروائیں اور فیمیل کو سائڈ پہ رکھیں, نہیں, ہم نے دونوں کو متوازی رکھا ہے اور دونوں کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. ہم اگر فٹ بال کے ایونٹ میل کے کروا رہے ہیں تو فٹ بال فیمیل کے بھی کروا رہے ہیں. ہاکی کے ریسنٹ ہم 2-3 دن بعد شروع کرنے والے ہیں, فیمیل کے بھی کرائیں گے اور میل کے بھی کرائیں گے. اور یہ ہمارے انٹر تحصیل مقابلہ جات ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم کرواتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ لیا کو اگلے چند مہینوں میں ایک سپورٹ سٹی کا درجہ دلوائیں گے انشاءاللہ. جی شاہ صاحب, ٹیبل ٹینس کے حوالے سے لیا میں کوئی ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے, کیونکہ آپ یہاں پہ کوچنگ. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور مجھے آ کر لیا واحد ایسا ڈسٹرکٹ ہے, میں آیا ہوں, آپ میرے اس جواب سے بڑے حیران ہوں گے کہ آج مجھے سب سے زیادہ افسوس بھی ملے اور سب سے زیادہ خوشی بھی ملی ہے. وہ کیسے؟ افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ یہاں پر ٹیبل ٹینس نہیں تھی, بھٹی صاحب بھی نہیں تھے, امتیاز بھٹی صاحب آئے, آپ کو پتہ ہے ان کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, پچھلے سال میرے خیال میں یہ لوگ آئے. تو اپنا خوشی اس لحاظ سے مجھے ہوئی ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں کے لوگوں میں. ایک تو فٹ ہیں, دوسرا وہ توجہ دیتے ہیں. عموماً کوچز کو اور کھلاڑیوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو کچھ دینے جاتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, گائیڈنس دیتے ہیں, آپ کی بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میرا ذہن دوسری طرف ہے, تو میں نے کیا آپ سے حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہاں کے لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک اس کا مستقبل کا ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گیم ہے دنیا میں, اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو 2 چیزوں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. میں ٹیبل ٹینس کے حوالے سے آپ نے کہا ہے, تو ایک ہے شارٹ ٹرم کہ فوری کیا ہو رہا ہے, یعنی آج کل ہم 3 دن کیا, ایک ہے لانگ ٹرم. تو جب قومیں, ان کے افسران, ان کے لوگ یا کوچز اس بات کا تہیہ کر لیتے ہیں تو اس پہ یقیناً ہوتا ہے. تو یہ جو منصوبہ شروع ہوا ہے, یہ میں لیا کے لوگوں کو اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے ہیں یہ گڈ نیوز دیتا ہوں کہ یہ 3 سالہ منصوبہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ موقع لائے گا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پہلی پوزیشن میں 3 دن کا کیمپ ہے, پھر یہ کوارٹر کے بعد ہوگا, 6 منتھ بعد, پھر 1 سال بعد, اور ان کا مستقبل بہت اچھا ہے. اس کی ایک ریزن ہے کہ پہلے کیوں نہیں ٹیبل ٹینس ہوئی اور اب کیوں ہوگی. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اپنے والدین اپنے بچوں کو ایسی گیم کی طرف کم لے کر جاتے ہیں جس میں تعلیم کا اثر انداز ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, لان ٹینس, یہ جو انڈور گیمز ہیں یہ 1 سے 2 گھنٹے کی ہیں. دوسرا سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں آپ مطلب ایک صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں اور آپ کی تعلیم اثر انداز نہیں ہوتی, اور لوگوں کا رجحان بھی اس طرف آ گیا ہے. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اسپورٹس والوں نے بھی اس طرف سوچنا شروع کر دیا, ورنہ ماضی میں ہمیں تو شکوہ ہے پچھلے 30 سال بھی یہ چلے جائیں کرکٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے سیپریٹ ہونے کے بعد ٹیبل ٹینس بہت زیادہ اس ایریے میں پروموٹ ہوگی, کیونکہ جب آپ معصوم بچوں کو بڑے بگ پلیئر کے سامنے کھلانے کا موقع دیتے ہیں, وہ سیکھتے بہت کچھ ہیں, ان سے جیت نہیں سکتے. جب آپ چھوٹے علاقوں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جاتے ہیں تو وہ سیڑھیاں آپ کو بلندی کی طرف لے جاتی ہیں, جو اب کام شروع کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. تو ابھی T20 ورلڈ کپ کا جو ہے فرسٹ راؤنڈ چل رہا ہے, سپر 12 کا جو ہے وہ راؤنڈ چل رہا ہے, اس کے بعد سپر 8 ہوگا, اس کے بعد سپر 4 ہوگا, پھر سیمی فائنلز, فائنل. تو ابھی ہم مزید بھی اس پہ ورلڈ کپ کے حوالے سے پروگرام کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں, نیوز میں مزید بھی ہم اس بارے میں جو اپنے مہمان جو ہے ان کو انوائٹ کریں گے. میں تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں. ورلڈ کپ اب تک ٹوٹل 6 2020 ورلڈ کپس ہو چکے ہیں. اس میں جو ایک جو ہے انڈیا نے جیتا, ایک پاکستان نے جیتا, جبکہ ایک انگلینڈ, ویسٹ انڈیز نے 2 جیتے ورلڈ کپ. سری لنکا نے بھی ایک ورلڈ کپ T20 کا ون کیا ہے. تو 7واں جو ورلڈ کپ تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا
کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اب یہ ویسے تو 8واں ہے لیکن 7واں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو UAE میں ہو رہا ہے. تو آج کے ہمارے مہمانوں کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے وہ اچھی امید رکھتے ہیں. پاکستان انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی کامیابیوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل تک انشاءاللہ جائے گا اور فائنل جو ہے وہ ون کر کے آئے گا. آج کا پروگرام ہمارا یہیں تک تھا. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ ذیشان